اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو جو غیر محرم سے بات کرتا ہے، زندگی اس میں گزارتا ہے، آخر میں نوبت یہ ہوتی ہے ان کی زندگی شکوک میں مبتلا ہوتی ہے، وہ اسے ہر وقت شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے، یہ اسے ہر وقت شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، زندگی کا سکون اللہ چھین لیتا ہے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے جو عشق مجازی میں لگا، عشق مجازی میں جو لگا اور عشق کے بعد اس نے نکاح کر دیا، ایسے نکاح 1 سال 1.5 سال سے زیادہ نہیں چلتے۔ عشق مجازی 1.5 سال سے زیادہ اس کی عمر نہیں ہوتی۔ نکاح ہمیشہ رہتا ہے، جو کام رب کی نافرمانی سے شروع ہوتا ہے اس کا انجام طلاق پہ ہوتا ہے، اس کا انجام اولاد کی نافرمانی پہ ہوتا ہے۔ اس لیے عشق کے راستے سے جو آدمی جائے گا، بیوی نافرمان ملے گی، بد اخلاق بد کردار ملے گی، 1.5 سال کے بعد طلاق ہو جائے گی، اولاد جو حاصل ہوگی وہ نافرمان اولاد ہوگی۔ حرام کے راستے کو انسان اپنائے اور اللہ تعالیٰ اس کو نیک اولاد دے دے، حرام کے راستے کو اپنائے اور بیوی ایسی دے جو آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، گناہ کا راستہ اپنائے اور اللہ زندگی کا سکون دے دے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اندھیر نگری نہیں ہے، اللہ کے ہاں عدل اور انصاف ہے کہ اس کی گھنٹوں گفتگو غیر محرم کے ساتھ چلے، ساری رات یہ باتیں کرے، فیس بک پہ تصویریں شیئر کرے، غیر محرم کو دیکھے اور سکون مل جائے، زندگی کا اطمینان مل جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں گے جو بھی اس میں ہو، اپنے علاقے میں اپنے خاندان میں دیکھیں، جنہوں نے کورٹ میرج کیا، عشق مجازی کیا، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے کلچر میں جو بھی لگے، ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہوگا۔ 1.5 سال کے بعد طلاقیں ہو جائیں گی۔ میں چند واقعات عرض کروں گا، یہ کوئی بہت پرانے واقعات نہیں، ہمارے اس ملک پاکستان کے اس دور حاضر کے واقعات ہیں، جنہیں ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے اپنی کتاب مکافات عمل میں ذکر کیے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک فوج کے میجر تھے، ان کا نام تھا مجید احمد۔ ان کی والدین نے ان کا نکاح کیا تھا ان کی خالہ زاد بہن کے ساتھ، نکاح ہو گیا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب یہ میجر کے عہدے پر پہنچ گئے تو اب ایک جگہ انہوں نے ایک افسر کی بیٹی پر جو نگاہ پڑی تو اس کے ساتھ عشق میں مبتلا ہو گئے، اور جب اس کے عشق میں لگے تو راتیں ان کے ساتھ باتوں میں گزر جاتی تھی، اور اب اس نے اپنے ماں باپ سے کہا میں تو اس سے نکاح نہیں کروں گا، جہاں تم نے میرا نکاح کرایا تھا خالہ زاد سے، میں تو فلاں جگہ کروں گا، وہ میری دوست ہے، اس سے مجھے محبت ہے۔ ماں باپ نے سمجھایا کہ خالہ کی بیٹی ہے، نکاح ہو چکا ہے، تم یہیں شادی کرو، لیکن اس نے کہا نہیں۔ ماں باپ کی بات نہ سنی تو والدین نے اس سے کہا پھر ہمارا تیرے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے، کوئی تعلق نہ ہو۔ گناہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، گناہ انسان کی بصیرت چھین لیتا ہے، اسے پھر حق اور باطل کی تمیز نہیں رہتی، وہ مستقبل کے نتائج سے واقف نہیں ہوتا۔ اس نے اپنے سارے خاندان کو چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا اور عشق کر کے اس سے شادی کر دی۔ وہ لڑکی ذرا حسین اور جمیل تھی، خالہ زاد بہن اتنی حسین نہیں تھی۔ جب اس کا یہ نکاح ہو گیا تو اس سے اس کے 10 بچے پیدا ہوئے۔ اس میجر مجید کے 10 بچے تھے، 6 اس کی بیٹیاں تھیں اور 4 اس کے بیٹے تھے۔ اب عشق مجازی کے نقصانات کیا ہوئے؟ تو اللہ نے نقصانات یہ دیے کہ جب اس کی بچیاں بالغ ہو گئیں، پہلی بیٹی کی جہاں اس نے شادی کی تو پہلی بیٹی کی شادی کے چند مہینے گزرے تھے، شوہر نے اسے طلاق دے دی۔ اب وہ طلاق کے بعد گھر آ گئی۔ دوسری جو بیٹی جس کی شادی کی، ساری بیٹیاں اس کی آوارہ تھیں۔ اب یہ بیٹیوں کو روکتا تھا کہ تم اس طرح باہر مت نکلو، بیٹیاں دوپٹہ گلے میں ڈال کر باہر گھوم رہی ہوتی تھیں۔ جب یہ باپ میجر منع کرتا تو وہ کہتا جب تو نے خود ہماری ماں سے عشق کیا تھا، ہمیں کیوں منع کر رہا ہے؟ تو نے اپنی زندگی گزار دی، ہمیں منع کرتا ہے ہم نہ کریں، ہم بھی اسی طرح کریں گے، ہم اپنی زندگی کا ساتھی خود تلاش کریں گے۔ اب انہوں نے دوسری بیٹی نے بھی شادی کی، شادی جہاں ہوئی چند ماہ گزرے اس کے شوہر نے بھی طلاق دے دی۔ تیسری بیٹی کا جہاں نکاح ہوا 1.5 سال گزرا تھا کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ باقی بیٹیاں گھر میں ان کا رشتہ ہی نہیں آتا۔ جو بڑا بیٹا تھا وہ گھر سے بھاگا، 8 سے 10 سال ہو گئے وہ واپس پلٹ کر گھر ہی نہیں آیا۔ جو دوسرا بیٹا تھا وہ ہیرون کے نشے میں ایسا لگا، منشیات میں ایسا لگا کہ نشہ کرتے کرتے وہ مر گیا۔ جو تیسرا بیٹا تھا وہ آوارہ ہو گیا، کبھی دائیں گھومتا کبھی بائیں گھومتا،
باپ کا نافرمان تھا، بد اخلاق تھا۔ چوتھا بیٹا جو تھا وہ سودا لینے کے لیے گھر سے نکلا، ایکسیڈنٹ ہوا، پاؤں کی ہڈی اور ٹخنے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اور جو بیوی تھی وہ بیماری میں ایسی مبتلا ہو گئی کہ وہ لا علاج بیماری تھی۔ اب اس کے پاس زندگی کا سکون نہیں، بچیاں طلاق ہو کر گھر واپس آ گئی، بچہ معذور ہو کے سامنے پڑا ہے، ایک ہیروئن کے نشے میں مر گیا، دوسرا لاپتہ ہو گیا، گھر والی کو بیماریاں لگ گئیں۔ اب ماں باپ نے تو پہلے چھوڑ دیا، خاندان سے تو یہ پہلے کٹ گیا تھا، اب زندگی میں رہتا تھا، نہ زندگی تھی نہ موت تھی۔ عشق میں مبتلا جو ہوتا ہے اس کی زندگی ایسی ہوتی جیسے جہنمی کی، لا یموت ولا یحیا، نہ وہ زندہ ہوتا ہے نہ مرتا ہے، نہ زندگی ہوتی ہے کہ سکون آ جائے، نہ مرتا ہے کہ مر کے چین آ جائے۔ تو عشق مجازی میں اللہ نے اس کو یہ نقصان دیا۔ اس لیے حرام کے راستے کو جو اپنائے گا کبھی سکون نہیں پائے گا، کبھی اطمینان نہیں پائے گا، یہ کبھی دل و دماغ میں بات نہ آئے میں غلط راستہ اپناؤں گا تو مجھے راحت مل جائے گی۔ خدا کا قانون اندھا نہیں ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو تم برائی کرو گے ہم ہر برے عمل کا بدلہ تمہیں دنیا میں دیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، تم نیکی میں زندگی گزارو گے ہم اس کا بدلہ بھی تمہیں دنیا میں دیں گے، برائی پہ گزارو گے اس کا بدلہ بھی دنیا میں دیں گے۔ تو بد نظری اور عشق مجازی میں جو لگا اللہ نے اسے دنیا میں نقصان دی۔ اسی کتاب میں مکافات عمل میں انہوں نے دوسرا واقعہ لکھا کہ یہ شخص بہاول نگر میں تھا، وہاں اس کا میڈیکل اسٹور تھا، اس کا نکاح ہوا تھا اپنی دیہات کی ایک عورت کے ساتھ جو خاندان کی تھی، لیکن وہ اتنی حسین نہیں تھی۔ اس سے اس کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی، چاروں بیٹے بڑے ہی فرما بردار اطاعت گزار تھے۔ اب یہ شخص اپنے اسٹور کے ذریعے سے کمائی کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کی آمدنی بہت بڑھ گئی۔ اس کے میڈیکل اسٹور کے ساتھ ایک ہسپتال تھا، اس ہسپتال کے اندر ایک نرس اس کے پاس دوائیاں لینے کے لیے آئی تو وہ اس کے سامنے مسکرانے لگ گئی تو یہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ 50 سال سے اس کی زائد عمر تھی۔ جب اللہ کسی کو گمراہ کرتا ہے، راستے سے ہٹا دیتا ہے، پھر وہ ایسے کاموں میں پڑ جاتا ہے۔ 50 سال سے زیادہ عمر ہے، عشق میں چلا۔ گھر والی نے منع کیا تمہارے بچے بچیاں موجود ہیں لیکن باز نہ آیا، تو اس نے کہا اگر تم نے اس کے ساتھ رہنا ہے مجھے چھوڑ دو۔ کہا ہاں ٹھیک ہے چھوڑ دیتا ہوں۔ گناہ عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے، اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اب اس کے 4 بچے لڑکے 1 بیٹی وہ الگ ہو گئے اور اس نے شادی کی اس نرس کے ساتھ، اسے لے کر آئے۔ 1 بچی پیدا ہوئی، دوسری ہوئی، تیسری، چوتھی، 4 بچیاں پیدا ہو گئی۔ اس کی زندگی اس کے ساتھ 12 سال گزری۔ 50 سے لے کر 12 سال بعد جب یہ 62 سال کی عمر کو پہنچ گیا، اب یہ بچیاں بڑی ہوتی گئیں، یہاں تک کہ 1 بچی جوان ہو گئی۔ تو جو اس کی بیوی نرس تھی اس نے کہا ہم اس کو ڈاکٹر بنائیں گے، اس کو شہر میں کسی میڈیکل کالج میں داخل کرنا ہے اور تم اس کے ساتھ جاؤ، وہاں پر تم مکان کرائے پہ لو، اس کے ساتھ رہو، اسے ٹیوشن بھی پڑھاؤ۔ اب یہ بچی کو وہاں لے کر گیا، اسے اطمینان نہیں ملتا تھا، وہاں لے کر جاتا، کھڑا رہتا، وہاں سے آتا، ٹھہرا رہتا، یہاں تک کہ اسے ڈاکٹر تو بنا لیا۔ اب اس کی یہ 4 بیٹیاں تھیں، چاروں کا رشتہ نہیں آتا تھا، ایک کے پاس جاتا دوسرے کے پاس جاتا، کہیں نکاح نہ ہو سکے۔ آخر میں ایسی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ خاندان سے تو پہلے تعلق کٹ گیا تھا، پہلی بیوی بچوں نے تو چھوڑا جب یہ عشق میں پڑا، آخر کار ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مر گیا۔ اس لیے عشق مجازی والا کوئی بھی ہو، آپ اپنے خاندان میں علاقے میں نظر دوڑا دو، کبھی اسے سکون نہیں ملے گا۔ چند سالوں کی بات ہوگی، میں کہتا ہوں زیادہ سے زیادہ 2 سال سے زیادہ عشق مجازی نہیں چلتا، 2 سال سے زیادہ اس کی عمر نہیں ہوتی، اور اس کا نتیجہ طلاق، اولاد کی نافرمانی، بیوی کی بد اخلاقی اور بد کرداری ہوتی ہے۔ اللہ اس کا نتیجہ سامنے لے آتا ہے۔ اسی کتاب میں انہوں نے ایک تیسرا واقعہ ذکر کیا، یہ واقعہ 24 نومبر 2006 عیسوی میں پیش آیا کہ وہاں ایک خاتون اپنا واقعہ خود سنا رہی ہے۔ خاتون کا نام تھا نویدہ۔ وہ نویدہ کہتی ہے کہ میری محبت ایک سے ہو گئی، فون کے ذریعے میسج چلتا رہا، یہاں تک کہ میرا اس سے تعلق بنا اور میں نے کورٹ میرج کیا۔ جب کورٹ میرج ہو گیا اس کے بعد وہ مجھے پہلے میسج پہ کہتا تھا میری اتنی دولت، اتنا پیسہ، میری اتنی گاڑیاں، اتنی جائیداد۔ مرد تو سبز باغ دکھاتا ہے، عورت تو کم عقل ہے، ایک بالش اس کی سوچ ہوتی ہے، محدود نگاہ ہوتی ہے۔ اسے جو اس نے سبز باغ دکھائے تو یہ اس کے
ان ہیلوں تدبیروں میں آ گئی، اور جب آئی تو کہا میں نے کورٹ میرج جو کیا تو پتہ چلا کہ اس کے پاس تو ذاتی گھر نہیں ہے، اپنی گاڑی سواری کچھ بھی نہیں ہے، تو کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اس کی نوکری بھی نہیں ہے۔ آئے دن جھگڑے ہوتے لیکن پھر میں گزارا کرتی، ساتھ چلتا رہا، یہاں تک کہ اس سے مجھے 2 بیٹے ہو گئے۔ جب 2 بیٹے ہوئے تو اس نے میرے بعد دوسری شادی کر دی، دوسری جگہ عشق کیا، اس سے ہو گئی۔ عشق والا آدمی کبھی اپنے حرکت پہ باز نہیں آتا، کیونکہ یہ گناہ ہے، اور یہ گناہ انسان کو آگے لے کر جاتا ہے۔ ایک جگہ شہوت پوری کی، پھر دوسری جگہ، پھر تیسری جگہ، شیطان اس کے سامنے اسے مزین کر کے پیش کرتا ہے، اس لیے اس کے سامنے ہر گناہ مزین ہوتا ہے۔ وہ دوسری جگہ اس نے عشق کر دیا، تو اس گھر والی نے کہا کہ مجھے اب چھوڑ دو اور یہ اولاد مجھے دے دو۔ کہا نہیں، اولاد نہیں دوں گا، تب دوں گا جب 10 لاکھ روپے دو گے۔ نویدہ خاتون کہتی ہے میں نے کام شام کیا اور 4 لاکھ روپے جمع کر کے اس کو دے دیے۔ جب میں نے دیے تو وہ اس پہ باز نہ آیا اور کہا نہیں مجھے 10 پورے چاہیے، تو میں نے کہا یہ 2 بیٹے مجھے دے دو۔ کہا ایک دن ایسا ہوا کہ وہ باہر سے آیا، تیزاب کی بوتلیں بھری ہوئی تھیں، مجھے معلوم نہیں تھا، میں چارپائی پہ لیٹی تھی، اس نے آتے ہی میرے جسم پہ ڈال دی۔ جو تیزاب ڈالا تو یہ سارا آنکھوں کا گوشت جل کے آنکھیں باہر آ گئی، ناک جل گئی، کان جل گئے، سینہ جل گیا اور ہونٹ جل گئے، صرف جسم پہ ہڈیاں نظر آتی تھی، باقی جسم میں کوئی چیز باقی نہیں بچی۔ تو وہ خاتون سب کو یہ پیغام دے رہی تھی کبھی عشق میں مبتلا نہ ہونا، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، جہاں والدین کہیں وہاں نکاح کرنا، کیونکہ ماں باپ اولاد کے لیے ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں، والدین اولاد کے لیے کبھی غلط نہیں سوچتے، والدین اولاد کے لیے کبھی برا فیصلہ نہیں کرتے۔ انہوں نے اپنے بال جو سفید کیے ہوتے ہیں یہ تجربات میں کیے ہوتے ہیں، انہوں نے معاشرے کو دیکھا ہوتا ہے، وہ اچھے برے سے واقف ہوتے ہیں، وہ مثبت اور منفی سے ان کی واقفیت ہوتی ہے۔ تو یہ خاتون اپنا پیغام دے رہی تھی میں عشق میں مبتلا ہوئی، ماں باپ سے بھی گئی، خاندان سے بھی گئی، شوہر نے بھی طلاق دے دی اور اب اپنے جسم سے بھی چلی گئی۔ اس لیے عشق کا نتیجہ ہمیشہ رسوائی ہوگا، اس لیے عشق کرنے والا کبھی عزت نہیں پائے گا۔ ایک بات دل کی تختی پہ لکھ لیں، رب کی نافرمانی کرنے والا کبھی عزت نہیں پاتا، یہ کبھی نہ کبھی ضرور ذلیل ہوتا ہے۔ گناہ انسان کو ذلیل کر کے رکھتا ہے، رب کی اطاعت کرنے والا عزت پاتا ہے، آج نہیں تو کل پائے گا۔ نافرمانی کرنے والے کو اللہ ذلیل کر دیتا ہے، گناہ انسان کو ذلیل کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا انسان گناہ کرے وہ عزت پالے، چند دن، چند گھڑیاں، چند مہینے اللہ نوبت دے دے گا، اس کے بعد نتیجہ اس کا رسوائی ہوگا۔ اسی کتاب میں انہوں نے مکافات عمل میں ایک اور واقعہ نقل کیا کہ ایک خاتون اپنے علاقے میں بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی، حافظہ تھی۔ اس خاتون کا ایک بیٹا تھا، بیٹا کہیں گلی سے گزر رہا تھا تو علاقے کے اندر جو چودھری تھا اس کا بچہ موٹر سائیکل چلا رہا تھا، وہ تیزی میں موٹر سائیکل لے کر آیا اور اس خاتون کے بچے کے ساتھ جو ٹکر ماری تو وہ بچہ نیچے گر گیا، ناک نیچے لگی تو ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اب یہ جو خاتون تھی اپنے بچے کو لے کر ان کے گھر گئی اور اس کے والد سے کہا تمہارے بیٹے نے میرے بچے کو ٹکر ماری ہے اور ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، آپ اپنے بچے کو سمجھائیے اور میرے بچے کا علاج بھی کروائیے، میں تنگ دست عورت ہوں۔ یہ خاتون بیوہ خاتون تھی، بچوں کو پڑھا کر گزارا کرتی تھی۔ انسان مال اور دولت کے نشے میں بڑے غرور میں چلا جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے میرے اوپر ہاتھ ڈالنے والا کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، تیرے اوپر ملک کا قانون ہاتھ نہیں ڈالے گا، رب العالمین ہاتھ ڈالے گا۔ جس کا بدلہ لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، اس کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ جس کا بدلہ لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، اس مظلوم کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا اتق دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب۔ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، یہ اللہ کے عرشوں پر ایسے پہنچ جاتی ہے کہ درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ جب اس نے یہ حرکت کی اور اس کے والد نے کہا کہ بہت اچھا کیا کہ اس نے مارا اور ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، آئندہ بیٹے سے کہوں گا ایسا مار کہ آنکھیں بھی پھوڑ دے اور پیشانی کی ہڈی بھی توڑ دے، یہ کیوں بچ گئی؟ کہا آئندہ ایسا کرے کہ یہ ناک بھی باقی نہ رہے، آنکھیں بھی، پیشانی بھی باقی نہ رہے۔ اس خاتون نے جب دیکھا کہ مال کے نشے میں فرعونیت میں آ گیا ہے، اس نے کچھ نہ کہا، آسمان کی طرف نگاہ ڈالی کہ اللہ تو اسے اپنی پکڑ میں لیا۔ خاتون واپس آ گئی۔ اب اس کا عشق چل رہا تھا اسی لڑکے کا جس نے ایکسیڈنٹ کر کے اسے زخمی کیا تھا، اس کا علاقے میں خاتون کے ساتھ عشق چل رہا تھا۔ اس واقعے کے صرف 2 دن ہوئے تھے جب اس کی یہ والدہ بیوہ پولیس کے پاس گئی،
رپورٹ درج کرانے کے لیے کہ میرے بیٹے کی ناک کی ہڈی فلاں نے توڑی ہے، تو پولیس والوں نے مقدمہ دائر نہیں کیا، انہوں نے FIR نہیں کاٹی۔ غریب کی کون سنتا؟ ملک میں تو مال چلتا ہے، پیسہ اور دولت ہے، غریب کی رب سنتا ہے۔ پھر جب قانون اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتا پھر خدا ڈالتا ہے۔ کیسے ڈالا اللہ نے؟ 2 دن گزرے ہیں، بہت لمبا وقت نہیں۔ تیسرا دن جہاں اس کا عشق چل رہا تھا لڑکے کا، یہ رات کے وقت گھر میں گیا، اس گھر میں پھلانگا لڑکی سے فون پہ بات ہوئی تھی کہ تم رات کے فلاں وقت میں آ جانا، تو یہ وہاں پر گھر میں پہنچا، نیچے چھلانگ لگا رہا تھا، گھر کا کوئی فرد جاگ گیا، انہوں نے سمجھا کہیں چور آ گیا ہے، تو انہوں نے شور کر دیا چور آ گیا چور۔ تو لڑکے نے جو یہ سنا تو واپس گھر سے اوپر چھت پہ چڑھا اور چھت سے نیچے چھلانگ مار کے بھاگ رہا تھا۔ اتفاق سے گلی سے پولیس والے گزر رہے تھے، تو پولیس والوں نے جو سنا چور آ گیا چور، تو اب اس نے جو چھلانگ ماری تو اندھیرا تھا، انہوں نے آواز دی بھائی رک جا، تو یہ رکا نہیں، تو پولیس والے نے پیچھے سے فائر کر دی اور وہ اس کو گولیاں پیچھے پشت پہ لگیں، وہیں گر کے مر گیا۔ یہ وہی جگہ تھی جس جگہ پر اس نے اس عورت کے بچے کو ٹکر مار کے اس کے ناک کی ہڈی توڑی تھی۔ جس جگہ میں اس کی ہڈی توڑی تھی اسی جگہ میں اس کی موت آ گئی، اور اسی پولیس والوں کے ہاتھوں سے آئی جو اس غریب بیوہ کی FIR درج نہیں کر رہے تھے، اس کے ہاتھ سے ہوئی جو ان کی FIR درج نہیں کر رہے تھے۔ اللہ کا قانون اور اللہ کی گرفت، ان بطش ربک لشدید واملی لهم ان کیدی متین، رب کی پکڑ سے ڈرو وہ بہت سخت ہے۔ تو عشق مجازی میں مبتلا تھا، اللہ نے کیسی سزا دے دی، رسوا بھی ہو گیا، ذلیل بھی ہو گیا، اور ان کے ہاتھوں سے مر بھی گیا، ایک گندی موت آ گئی۔ اس لیے میں نے گزارش عرض کی، عشق مجازی کے بڑے نقصانات ہیں۔ جو بھی اس حرکت میں مبتلا ہوتا ہے اسے کبھی سکون نہیں ملتا، ہر پل بے چین ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت نے نکاح کا راستہ رکھا ہے، انسان نکاح کے راستے سے جائے، اپنے گھر والوں کے قریب غیر محرم سے تعلق نہ رکھے، یہ شیطان اسے مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ چند دن گزرتے ہیں پھر نفرت ہو جاتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، معشوق اس وقت تک اچھی لگتی ہے جب تک شادی نہ ہوئی ہو، جب نکاح ہو جائے تو پھر وہی معشوقہ سب سے زیادہ اس سے نفرت ہو جاتی، جس سے یہ گھنٹوں باتیں کرتا تھا، پیکج کر کے 2-2 گھنٹے بات کرتا تھا، 4-4 گھنٹے اس کے گزر جاتے تھے، اور جب کورٹ میرج کر کے اسے گھر لے کر آتا ہے پھر ایسی نفرت ہو جاتی ہے، یہ اسے دیکھنا اور وہ اسے دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اس لیے حرام کے راستے سے سکون نہیں آتا، سکون حلال کے راستے سے آئے گا۔ اس لیے حرام کے راستے سے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ کی انسان کو سزا دیتا ہے، جیسے یہ عشق مجازی گناہ ہے، اسی طرح ہم جنس پرستی، اپنی خواہش کو کسی مرد سے پورا کرنا، خواہش کو کسی لڑکے سے پورا کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ آج معاشرے میں یہ ناسور بھی پھیلتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس قوم میں یہ مرض تھا، اللہ نے اس قوم کو 4 سزائیں دی ہیں۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اللہ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، جبرائیل علیہ السلام نے اٹھایا، زمین سے اٹھا کر اوپر تک لے کر گئے اور اوپر سے نیچے پٹخ دیا، پتھروں کی بارش اللہ نے ان پر کر دی، زندہ زمینوں میں اللہ نے ان کو دھنسا دیا، جس قوم میں یہ ہم جنس پرستی کا گناہ بھی تھا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کو خط لکھا، امام ذہبی نے الکبائر میں لکھا ہے، کہا کہ حضرت ہم جہاں جہاد کے لیے گئے ہیں وہاں ہمیں 2 شخص ایسے ملے جنہوں نے آپس میں ہم جنس پرستی کی ہے، تو ان کی کیا سزا ہے؟ صدیق اکبر کو خط لکھا، ابو بکر صدیق نے صحابہ کو بلایا کہ ایسے آدمی کو کیا سزا دی جائے؟ سارے صحابہ موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان دونوں کو آگ میں جلا دیا جائے، اس لیے کہ جس قوم میں یہ گناہ تھا اللہ نے اس کو سخت عذاب دیا ہے، تو ایسی سخت سزا دی جائے، آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ تو صحابہ کے اجماع سے یہ بات لکھی گئی اور خالد بن ولید کو بھیجی گئی۔ امام ذہبی الکبائر میں لکھتے ہیں کہ پھر ان دونوں کو آگ میں جلا دیا گیا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ صحابہ نے کہا اس کو آگ میں جلا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا جس شخص کو تم دیکھو کہ وہ ہم جنس پرستی کا گناہ کرتا ہے، من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، فاعل کو بھی قتل کر دو، مفعول به کو بھی قتل کر دو، حرکت کرنے والے کو بھی قتل کرو، جس کے ساتھ حرکت کر رہا ہے اس کو بھی قتل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ حرکت کرے اس کو قتل کر دو۔ آپ نے فرمایا اس شخص پہ اللہ کی لعنت ہو، لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، 3 مرتبہ فرمایا اس پہ اللہ کی لعنت، جو قوم لوط کا عمل کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔
میں آخری واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں، اللہ اس گناہ پر کیسی سزا دیتا ہے۔ امام ذہبی نے الکبائر ہی میں واقعہ لکھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، گزرتے ہوئے دیکھا کہ 2 آدمی آگ میں جل رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا ترس آ گیا کہ انسان ہے، آگ میں جل رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، آخر ان کو کون سے گناہ کی سزا مل رہی ہے کہ یہ اتنے سخت آگ میں مبتلا ہے، سزا میں مبتلا ہے۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، کہا عیسیٰ یہ وہ دونوں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ہم جنس پرستی کرتے تھے، اپنی خواہش کو ایک دوسرے سے پورا کرتے تھے، تو ہم قیامت تک ایک کو دوسرے کے ساتھ، دوسرے کو پہلے کے ساتھ جلائیں گے۔ جس طرح انہوں نے لذت اکٹھی حاصل کی تھی، سزا بھی یہ لوگ قیامت تک اکٹھی حاصل کریں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں سجدے میں پڑ گیا کہ اللہ اس گناہ پر کتنی سخت سزا دیتا ہے، کہا اس فاعل اور مفعول کو ایک دوسرے کے ذریعے ہم جلائیں گے۔ اسی لیے الزواجر میں ہے، جو شخص یہ حرکت کرتا ہے جب مر کے قبر میں رکھا جائے تھوڑی دیر کے بعد اس کا چہرہ خنزیر کی صورت میں مسخ ہو جائے گا۔ جو شخص ہم جنس پرستی کے گناہ میں ہوگا، اس کی قبر کو کھول کے دیکھ لینا، اس کا چہرہ خنزیر کی صورت میں مسخ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بے حیائی کو پسند نہیں کرتا، اللہ حیا والا حیا کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے آج کی گزارشات یہ تھی، انسان بد نظری سے، عشق مجازی سے، ہم جنس پرستی سے اپنے آپ کو بچائے، نکاح کرے، حلال راستے سے اپنی خواہش پوری کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق۔